السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عرصے سے آپ لوگوں کا اصرار رہا، بہت سے دوستوں کا اصرار رہا، شارٹ ٹرم میں M1 M5 ٹائم فریم کے حوالے سے آپ کوئی اسٹریٹجی دیں۔ اصل میں یہ ٹریڈنگ نہیں ہے، آپ کا دماغ کھپ جائے گا، سر چکرانے لگ جائے گا۔ M1 M5 ٹائم فریم یہ انتہائی شارٹ ٹرم بہت کم وقت کے لیے ٹریڈ لی جاتی ہے، اسکالپنگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر آپ کو بہت ہی کم پپس میں بڑی ٹریڈ لگا کر پرافٹ لے کر نکلنا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ دوست ایسے ہیں جو IQ آپشن کے حوالے سے چاہتے ہیں، اس کے علاوہ جو باقی ادر فاریکس کے علاوہ ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہیں، ان کے لیے آج آپ لوگوں کو تقریباً 75 سے 80% ٹریڈنگ سٹریٹجی آپ لوگوں کو دیں گے۔ تھوڑا عرصہ شاید آپ لوگوں کو اس کے لیے ٹائم دینا پڑے، تھوڑی مشکل سٹریٹجی ہے بگنرز کے لیے، اور انتہائی آسان سٹریٹجی ہے، انتہائی آسان چیز ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کا فاریکس کے اندر 2 سے 3 سال کا وقت گزر چکا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے www.tanniforex.com میں جانا ہے، اور اس جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے MT4 کرنسی اسٹرینتھ انڈیکیٹر، اور سرچ کے بٹن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ کل آپ لوگوں کو انڈیکیٹر دیا تھا اور آپ لوگوں سے یہ وعدہ بھی تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد اس انڈیکیٹر کے پہ کام کیسے کرنا ہے، مارکیٹ کو کس طریقے سے ہم نے چیک کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ مارکیٹ کہاں جائے گی۔ لیکن آج ایک اور سٹریٹجی شارٹ ٹرم کے لیے آپ لوگوں کے پاس سے نکل آئی ہے، وہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ MT4 کرنسی اسٹرینتھ انڈیکیٹر فری ڈاؤن لوڈ، ادھر آپ نے آنا ہے اور اس جگہ پہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنسی اسٹرینتھ انڈیکیٹر، اس کے پہ کلک کریں گے۔ MT4 انڈیکیٹر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، اور ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد آپ کے جو کمپیوٹر ہے اس کے اندر آپ نے انسٹال کر دینا ہے MT4 پہ۔ موبائل کے اندر یہ کام نہیں کرے گا، صرف اور صرف آپ کو یہ انڈیکیٹر کمپیوٹر MT4 پہ کام کرے گا۔ MT5 یا جو ہمارے ادر پلیٹ فارمز ہیں ان کے اندر بھی یہ انڈیکیٹرز ورک نہیں کرے گا۔ ابھی دیکھیں، تھوڑی بات کو سمجھیں۔ سب سے پہلے آپ نے M1 ٹائم فریم لگانا ہے۔ M1 ٹائم فریم، اس میں 2-3 قسم کی چیزیں ہیں۔ جو سب سے پہلی چیز ہے، آج ہم اپنی اسٹریٹجی پہ بات کریں، جو باقی چیزیں ہیں ان پہ انشاءاللہ بعد میں آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ تو اس کے اندر آپ کو کرنسی کی اسٹرینتھ کا پتہ چلے گا۔ ابھی دیکھیں، آپ نے 2 پیئرز پکڑنے ہیں۔ اگر آپ IQ آپشن پہ کام کرتے ہیں، یا جو ہمارے دوسرے پلیٹ فارم ہیں جن پہ جوا کھیلا جاتا ہے، جن کے اوپر آپشن ٹریڈنگ کی جاتی ہے، بزنس نہیں کیا جاتا، ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ باقی فاریکس میں میرے حساب سے آپ لوگوں کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کرتے ہیں تو آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کچھ پہ پرافٹ تو آ جائے گا، لیکن اکثر ایسا ہوگا، فار ایگزامپل GBP AUD کا ہمارے پاس سگنل مل گیا، تو اس کا سپریڈ بھی جب 5 پپ ہوگا تو ادھر ہم نے 4-5 پپ ہی ہم نے پرافٹ لینا ہے، تو اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ بائی دا وے، بات کرتے ہیں آپ سے، کام کرنا چاہیں کریں، ڈیمو پہ لازمی کام کرنا ہے، اس کے بعد اپنی ذمہ داری پہ کام کر لیں۔ اگر پرافٹ میں سمجھیں کام کر لیں۔ اگر آپ کے بروکر کا سپریڈ مناسب ہے، ایسا نہ ہو کہ فکس سپریڈ اکاؤنٹ ہے اور 14 پپ 16 پپ 12 پپ آپ کا سپریڈ ہے، آپ نے جو ٹریڈ لگانی ہے وہ ٹریڈ ہی آپ کی سپریڈ کے نظر ہو جائے، پھر آپ کو کچھ نہیں بچنے والا۔ لیکن چلیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو اچھا بروکر یوز کر لیں جس کا، اور اس پیئر پہ آپ کام کریں جس پیئر کا سپریڈ 2 پپ 2.5 پپ سے کم ہو، اور M15 پہ بھی یہ کام کرے گا، M5 پہ، M1 پہ 1 منٹ 5 منٹ اور 15 منٹ کی کینڈل پہ یہ ٹریڈنگ کام کرے گی۔ آپ نے کرنسی اسٹرینتھ دیکھنی ہے۔ ابھی دیکھیں، USD سب سے اوپر ہے، اس کی جو پاور ہے وہ ہے 7.3 M1 ٹائم فریم کے اندر 7.3، اور ہمارے پاس جو AUD ہے سب سے اوپر والا پکڑنا ہے اور سب سے نیچے والے کو پکڑنا ہے، AUD USD۔ پھر آپ نے یہ سمجھنا ہے، یہ جو لوگ بیسک سمجھتے ہیں ان کے لیے آسان ہے، ان دونوں کرنسیز کا آپ نے پیئر بنانا ہے، USD AUD۔ اب جو لوگ بگنرز ہیں شاید ان کو تو وہ اس طریقے سے سرچ کریں USD AUD، ایسا نہیں ہے، یہ بیسکس آپ کو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے، اس لیے وجہ سے آپ کو ہم ہر ٹیوٹوریل کے اندر کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیمو پہ کام کرنا ہے۔
AUD USD. اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ AUD USD ادھر دیکھیں USD اسٹرانگ ہے, AUD ڈاؤن ہے. مطلب کیا ہے, AUD ڈاؤن آ رہا ہے, USD اپ جا رہا ہے, تو AUD USD ڈاؤن آئے گا. اب اگلی بات دیکھیں, دو چیزوں کو آپ نے پکڑنا ہے. ہر عروج کے بعد زوال ہے اور ہر زوال کے بعد عروج ہے. تو آپ نے کوئی بھی کرنسی ہے نیوز کے ٹائم اس پہ ٹریڈ نہیں کرنا. جب مارکیٹ کے اندر موومنٹ کم ہو, سلو موومنٹ کے اندر آپ جتنا زیادہ کام کریں گے اتنا آپ کو اس اسٹریٹجی پہ مزہ آئے گا. 7.3 کی جگہ آپ نے دیکھنا ہے 7.5 یا 8.0 ہو. آپ نے ٹریڈ پہلی شرط یہ ہے اس ٹائم لگانی ہے جب پہلی جو سب سے زیادہ پاور میں ہے, جس کرنسیز کی سب سے زیادہ سٹرینتھ ہے اس کے یہ اوپر 7.3 ہے. اگر 7.5 یا اس سے زیادہ ہے تو اس ٹائم پہ آپ نے ٹریڈ لگانی ہے. ایسی سچویشن کے اندر جب جو یہ سچویشن بن چکی ہے 7.3 والی, تو اس پہ کوشش کریں کام نہ کریں. اس کے اندر جو آپ کا رزلٹ ہوگا وہ رزلٹ شاید اچھا نہیں ہوگا. دوسری چیز کہ آپ نے آخری پیئر کو پکڑنا ہے. ابھی دیکھیں AUD 2.0 ہے, یہ 0.5 سے اوپر نہ ہو. مطلب USD AUD اگر اوپر 8.0 ہوتا اور نیچے AUD 0.02 0.03 یہ آ جاتا ہے. یہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے, لیکن آ جاتا ہے. تو ان دونوں پیئرز کو آپ نے دیکھنا ہے. مطلب کیا ہوا کہ AUD USD جو اس جگہ پہ پیئر یہ انتہا کا ڈاؤن آ چکا ہے. M1 کے اندر دیکھیں یا M5 کے اندر دیکھیں تو یہ دیکھیں کتنا ڈاؤن آ چکا ہے. بائر سیلر جب بھی کوئی چیز گرتی ہے اس کے گرنے کے بعد آپ کا بائی جاتی ہے, بائی کے بعد ڈاؤن آتی ہے. یہ بزنس جو ہے کسی بھی چیز کا جو ریٹ ہے وہ اگر 1000 سے 10,000 پہ جاتا ہے تو وہ 1000 سے 10,000 پہ نہیں جاتا, بلکہ 1000 سے 3000 پہ جاتا ہے, پھر 2000 پہ آتا ہے, پھر 5000 پہ جاتا ہے, پھر 4000 پہ آتا ہے. اس ترتیب سے مارکیٹ چلتی ہے. ابھی دیکھیں یہ AUD جب بہت ذرا ڈاؤن آیا تھا, جب اس کے سیلر جب اس کی اسٹرینتھ بالکل ختم ہو چکی تھی تو پھر مارکیٹ نے ایک باؤنس لیا اور مارکیٹ نیچے سے اوپر گئی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اوپر گئی. اس ٹائم پہ تو ہمارے پاس یہ تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں 9.9 10 پپ میں پرافٹ ملا تھا. لیکن اس نے جو 10 پپس ہیں اس ٹائم پہ یہ شاید 0.5 ہو اور USD 8 یا 7.9 7.8 ہو. پہلی شرط دوبارہ سن لیں کہ دو کرنسیز کا جو سب سے اوپر ہو, جس کی سٹرینتھ سب سے زیادہ ہو, جس کی سٹرینتھ سب سے کم ہو, ان دونوں کا آپ نے پیئر چیک کرنا ہے. بعد میں آپ نے سوچنا ہے کہ USD اپ ہوگا AUD ڈاؤن ہوگا تو مارکیٹ کہاں پہ جائے گی. تو اب آپ سوچ لیتے ہیں AUD USD ہو گیا, AUD ڈاؤن ہو رہا ہے. اگر پہلا پیئر ڈاؤن ہوتا ہے تو مارکیٹ ڈاؤن آئے گی, پہلا پیئر اپ ہوتا ہے تو مارکیٹ اپ آئے گی. دوسرے نمبر پہ ہے USD اپ ہوگا تو دوسرے نمبر پہ ہے تو پہلے والا پیئر مطلب AUD USD اپ ہوگا تو AUD USD ڈاؤن آئے گا. تو یہی وجہ ہے آپ نے دو پیئرز کو ملانا ہے. اوپر 7.5 سے 8.0 سٹرینتھ ہونی چاہیے جو پیئر ہے, اور نیچے جو ہے وہ 0.1 سے لے کر 0.4 تک یا 0.5 تک سٹرینتھ ہونی چاہیے. اس کے بعد مارکیٹ ریورس کرے گی. آپ نے صرف 10 پپ سٹاپ لاس لگا لینا ہے اور انشاءاللہ آپ نے 6 پپ 7 پپ 8 پپ 10 پپ تک آپ انتہائی آسانی سے لے لیں گے. ٹریلنگ سٹاپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ جب ٹریڈ آپ کی 5 پپ پرافٹ میں ہے تو اس ٹریڈ کو آپ کا جو سٹاپ لاس ہے اس کو پرافٹ میں لے کر آ جانا ہے, تاکہ اگر آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ ٹریڈ اگر پرافٹ میں بھی کلوز ہو تو مائنس پیچھے بھی چلی جائے تو وہ پرافٹ میں کلوز ہو. تھوڑی مشکل اسٹریٹجی ہے, میرے بگنرز دوستوں کو شاید تھوڑی مشکل سے سمجھ آ جائے. کرنسی سٹرینتھ پہ جب بھی کوئی چیز انتہا کی, جب بھی کرنسی سٹرینتھ یہ دیکھیں یہ 10 سے اوپر نہیں جاتی, لیکن نیوز کا خیال کرنا ہے, مارکیٹ میں ڈیٹے کا خیال رکھنا ہے. کوئی بہت بڑا ایونٹ تو نہیں ہونے والا ان دونوں پیئرز کا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں آپ کے سیلر اور بائر کے کمپٹیشن پہ جو آپ کی ٹریڈ نکلے گی وہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پروفٹ دے گی. اور اکثر دوستوں کو اس بات سمجھ نہیں آتی, وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی ٹریڈ لگاتا ہوں بائی کی سیل پہ چلی جاتی ہے, کلوز کرتا ہوں لاسٹ میں وہ دوبارہ بائی پہ چلی جاتی ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا اس انڈیکیٹر کو کس طریقے سے مارکیٹ نے موومنٹ کرنی ہے اور کس پوائنٹ سے مارکیٹ واپس آئے گی.
کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.